اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ رحمان کے ان الفاظ کو پڑھنا سیکھیں گے جس کو پڑھتے ہوئے بہت سے لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، جس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں لولو والمرجان، جو کہ درست نہیں ہے۔ اس ورڈ میں دیکھیے 2 حمزہ ہیں اور دونوں کے نیچے واو ہے۔ کنفیوژن یہی ہوتی ہے کہ واو کو پڑھا جائے گا یا حمزہ کو پڑھا جائے گا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ دونوں ہی واو کے اوپر حمزہ ہیں، لیکن دونوں کے پڑھنے کا طریقہ چینج ہے۔ آج ہم اس والے ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے، اور آیت نمبر 56 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے جس کو پڑھتے ہوئے یہاں پر بہت سے لوگ غلط وقف کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے آیت نمبر 22 میں بھی یہی ورڈ ہے جان، اور آیت نمبر 56 میں بھی وہی ورڈ ہے، لیکن دونوں کے سٹاپ کرنے کا طریقہ چینج ہے۔ اکثر لوگ دونوں کو ایک ہی طرح سے وقف کر کے پڑھتے ہیں، تو آج ہم ان دونوں کے وقف کو بھی سمجھیں گے کہ ہم 22 میں اس والے ورڈ پر وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، اور آیت نمبر 56 میں جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو کیسے وقف کیا جائے گا، اس کے ڈیفرنس کو بھی سمجھیں گے۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اس ورڈ کو سپیلنگ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میم نون زیر من ہا پیش ہو من ہو، میم لام زبر مل من ہو مل۔ اب دیکھیے درمیان میں 2 الف ہیں اور 1 لام ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ 3 حروف ایسے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، بنا حرکت والے حروف کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ منہمل، لام حمزہ پیش لو، اس والے لام کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے، اور حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، اسی لیے جب حمزہ ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ ہم نے اس والے واو کو کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ حمزہ جب بھی کسی حرف کے اوپر آتا ہے تو نیچے والے حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے، صرف حمزہ کو ریڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے حمزہ کو پڑھنے ہیں، نیچے والے واو کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ لام حمزہ پیش لو منہما اللؤ، اس کے بعد ہے لام پیش لو لو لو، حمزہ پیش او لو لو او۔ اب جو ہے یہ والا حمزہ جو ہے یہ ساکن نہیں ہے، اس پر ہم جھٹکا نہیں دیں گے کیونکہ حمزہ پیش کی حرکت کے ساتھ ہے، اور اس کے نیچے بھی واو ہے، اس واو کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس ورڈ میں سے کچھ ورڈ پڑھے گئے ہیں اور کچھ ورڈ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، وہ حروف جن کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی وہ حروف آپ چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اب دیکھیے ہم نے یہاں پر جب وقف کیا ہے تو نون کے اوپر جو حرکت ہے، پیش کی حرکت ہے، ہم نے اس حرکت کو نہیں پڑھا، یعنی نون کو ساکن کر دیا۔
موسٹلی وقف کیسے کیا جاتا ہے کہ آخری حرف کے اوپر اگر زبر زیر پیش آ جائے، دو زیر آ جائیں، دو پیش آ جائے تو آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ یہاں ہم نون کو ساکن کریں گے، اس کے اوپر کی حرکت کو ہم چھوڑ دیں گے، تو یہ پڑھا جائے گا والمرجان۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح کے نیکسٹ والے ورڈ کو دیکھ لیجئے کہ یہاں پر ہم کیا مسٹیک کر جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے قبلہم ولا جان۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، جیم الف نون مد زبر جان۔ نون جو ہے مشدد ہے، اور جب بھی نون مشدد ہوتا ہے اس کے اوپر غنہ لازمی کیا جاتا ہے، اسی لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ یہاں پر فرسٹ مسٹیک ہم سے کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر مد لازم ہے، اگر ہم مد کی مقدار کو پورا کرتے ہیں تو ہم سے غنہ چھوٹ جاتا ہے۔ آپ نے مد کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور اس میں غنے کو بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ہم سے جو مسٹیک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر غنہ نہیں کرتے، اور جب وقف کرتے ہیں تو نون کو صرف ساکن کر دیتے ہیں، ایسے وقف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے نون دو پیش نو، جان نو، وقفن جان۔ پہلے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، اس کے بعد ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے۔ اکیلا جان کر کے آپ نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اوپر ہم نے پڑھا والمرجان، کیونکہ اس کا نون جو ہے وہ مشدد نہیں ہے، اس کو ہم نے سمپل ساکن کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ والی جو آیت ہے اس میں جان کا جو نون ہے وہ مشدد ہے، اور مشدد نون پر ہر صورت میں غنہ ہوتا ہے، وقف کی صورت میں بھی، اور اگر ہم وقف نہیں کرتے تب بھی، تو ہم نے یہاں پر غنہ لازمی کر کے وقف کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ساتھ ساتھ اسی صورت کی جو سب سے مین آیت ہے، سب سے اہم آیت ہے، جو ہر آیت کے بعد تقریباً آ رہی ہے، اس آیت میں بھی بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں۔ اس آیت کو بھی ہم ساتھ ساتھ کلیئر کر لیتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس والے ورڈ میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں الائی، تو یہ الا کو آپ دیکھ لیجئے، آ کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، پھر لام کے اوپر بھی مد ہے، تو آ کو بھی ہم کھینچیں گے اور لا کو بھی کھینچ کے پڑھیں۔ اگر آپ بھی ایسی غلطی کرتے ہیں اس والے ورڈ میں تو اس کی کریکشن کر لیجئے۔ یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔